السلام علیکم۔ جب سے 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ خاص قسم کا ٹرینڈ ہے جو 1971 کے الیکشنز جو ہیں اس کے نتیجے میں جو بنگلہ دیش بنا اس کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شیخ مجیب الرحمن جو ہے وہ شاید بہت ہی محب وطن تھا، پاکستان سے بہت محبت کرنے والا تھا، بنگلہ دیش بنانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تو میں نے سوچا میں اس کنسیپٹ کی جو ہے تردید کر دوں، اور سارا ملبہ جو ہے عام لوگ جو باتیں کر رہے ہیں الیکشن کے بعد بھی اس میں بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 1971 میں بھی آرمی ہی تھی جس نے ملک کو توڑا۔ تو میں نے سوچا اس کنسیپٹ کی جو ہے تردید کر دوں۔ پہلے وہ میں اسکرین شاٹ لیے ہیں میں نے، وہ چند پوسٹس جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ لکھتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش بنانے والے بھی بنگلہ دیش نہیں بنانا چاہتے تھے، وہ پاکستان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے، لیکن اس فوجی ٹولے نے ان لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنا ایک الگ ملک بنائیں۔ پھر ایک پوسٹ ہے جی، ٹوڈے یو انڈرسٹینڈ وائی شیخ مجیب الرحمان couldn't form a government despite having 160 seats، حالانکہ اس کی 161 سیٹس تھیں، and how ذوالفقار علی بھٹو became پاکستان's prime minister with only 81 seats، اس کی 88 سیٹس تھیں۔ Now you understand the history behind the creation of Bangladesh. From 7th December 1970 to 8th February 2024 nothing changed in Pakistan۔ مطلب ہسٹری کا ہمیں نالج بالکل نہیں ہے، ہم بس چند لائکس اور ایک چیز کو ہائپ کریٹ کرنے کے لیے ہسٹری کا مرڈر بھی کر دیں گے اور ہسٹری کو غلط طریقے سے پریزنٹ ایونٹس کے ساتھ جوڑ بھی دیں گے۔ اب ایک شخص ہیں، میں نے کچھ دن پہلے ہی کتاب پڑھی ہے ان کی، جی ڈبلیو چودھری صاحب، وہ دا لاسٹ ڈیز آف یونائٹڈ پاکستان بک ہے، اس میں لکھتے ہیں، بنگالی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یحییٰ جو تھا ہیڈ آف دا آرمی، چیف آف آرمی اسٹاف جو تھا اس ٹائم، اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ پاکستان نہ ٹوٹے۔ اس نے شیخ مجیب الرحمان سے جب وہ ملا، بھٹو سے جب وہ ملا، اس نے ایک ہی بات ان کے سامنے رکھی، دا انٹیگریٹی آف پاکستان۔ ایل ایف او بنایا، اس کے جو آرٹیکل 20 تھا جس میں فنڈامنٹل پرنسپلز کا ذکر کیا گیا تھا، اس میں اس نے بات کی انٹیگریٹی آف پاکستان، انٹیگریٹی آف پاکستان۔ آرمی نے جب بھی جس پیج پر بھی بات کرنے کی کوشش کی شیخ مجیب الرحمان سے، بھٹو سے، ان کو یہ بات بار کہا، بار بار باور کرایا کہ انٹیگریٹی آف پاکستان مسٹ ناٹ بی کمپرومائزڈ۔ شیخ مجیب الرحمان 15 مارچ کو یحییٰ کو ریسیو کرتا ہے ڈھاکہ میں۔ یہ آرمی کا جو کنسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے کہ آرمی نے بروٹیلٹی کی بروٹیلٹی، لیکن یہ شروع ہوئی ہے 23 مارچ کے بعد جب وہاں کالے جھنڈے لہرا دیے گئے۔ اس سے بھی پہلے 15 مارچ کو شیخ مجیب الرحمان یحییٰ کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ آف بنگلہ دیش ریسیو کر رہے ہیں، ناٹ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، ایز اے اسٹیٹ گیسٹ آف بنگلہ دیش۔ وہ بنگلہ دیش بنا چکے تھے، آرمی کا رول اس کے بعد آتا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ یا یہ کہنا کہ بنگلہ دیش بنانے والے بھی بنگلہ دیش نہیں بنانا چاہتے تھے، یہ ایک بھونڈا جھوٹ ہے جو آج آپ آرمی کے کردار کو جو ہے ملائن کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آرمی انوالوڈ ہوگی یا نان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انوالو ہوں گے اس الیکشن میں، اس ٹائم بھی ہوں گے، لیکن فیکچولی اور ہسٹوریکلی آپ کی چیزیں جو ہیں وہ کریکٹ ہونی چاہیے کہ جس کا جتنا رول ہے اس کو اتنا ہی ڈیو امپورٹنس دی جائے اور اس کو اتنا ہی بلیم کیا جائے۔ جب آپ کا پولیٹیکل فیلئر ہوتا ہے تب جا کے آرمی انوالو ہوتی ہے، اور آرمی جو ہے ان کا معاملہ ہی یہ ہے کہ آپ کو ہٹ کرنا ہے، ویک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اس پوزیشن میں لے کے آنا ہے کہ آپ بات کر سکیں۔ آپ ویک ہوں گے تو بات کریں گے، آرمی کرتی ہی یہی ہے، آرمی ہوتی ہی اسی کے لیے کہ آپ کو ویک کریں، اٹیک کریں، ویک کریں، اور آپ کو نیگوسیشن والے پوائنٹ میں لے کے آئیں۔ جب آپ پاورفل ہوں گے آپ بات نہیں کریں گے، تب آپ سے لڑنا پڑے گا، آپ کو تھوڑا ویک کرنا پڑے گا، تب آپ بات کریں گے نا۔ آرمی یہی کرتی ہے، آرمی کو آتا یہی ہے، ان کا کام یہی ہے۔ جب آپ کا پولیٹیکل فیلئر ہوتا ہے، پولیٹیکل فیلئر کہاں ہوا ہے؟ بھٹو صاحب کا رول، ٹھیک ہے۔ 3 مارچ کو جب اسمبلی نے ملنا تھا، بھٹو صاحب نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ یہ آرمی کا مسئلہ ہے، آرمی جو ہے وہ چاہ رہی تھی ملک کو توڑنا۔ اب آپ بتا دیں خود، شیخ مجیب الرحمان کو جب یحییٰ نے کہا کہ مجھے اپنا مسودہ دکھاؤ جو تم نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے اس کا مسودہ دکھاؤ مجھے، تو شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ وی ول پریزنٹ اٹ ان دا اسمبلی آف پاکستان، ہم آپ کو دکھانے کے پابند نہیں ہیں۔ تو یہ آرمی چاہ رہی تھی کہ ملک نہ توڑا جائے۔ شیخ مجیب الرحمان کے سے جب پوچھا گیا
1971 کے بعد کہ آپ نے بنگلہ دیش کا جو تصور تھا کہاں سے آیا، تو اس نے کہا کہ میں 1968 سے اس کے اوپر کام کر رہا تھا، بنگلہ دیش بنانے کے اوپر۔ شیخ مجیب الرحمان کو جب پاکستان بلایا گیا الیکشنز کے بعد، تو وہ ویسٹ پاکستان بلایا گیا، وہ آیا ہی نہیں۔ اگر وہ آ جاتا، یہ اس کتاب میں لکھا ہے دا لاسٹ ڈیز آف یونائٹڈ پاکستان میں، کہ اگر وہ ویسٹ پاکستان چلا جاتا تو پاکستان کے لوگوں نے اسے پرائم منسٹر تسلیم کر لینا تھا۔ وہ آیا ہی نہیں۔ ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بیکم اے پرائم منسٹر آف پاکستان، ہی وانٹڈ بنگلہ دیش۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ بنگلہ دیش بنانے والے بھی بنگلہ دیش نہیں بنانا چاہتے تھے؟ خدا را اپنے ہسٹوریکل فیکٹس کو ٹھیک کرے۔ 160 سیٹوں کے ساتھ پرائم منسٹر نہیں بن سکا شیخ مجیب الرحمان، لیکن 81 سیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ بھٹو پی ایم بن گیا۔ اب دیکھیں تو صحیح، وہ 160 سیٹوں کے ساتھ پرائم منسٹر بننا چاہتا بھی تھا۔ بکس لکھی ہوئی ہیں، بنگالیوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ وہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ اگرتلہ کنسپریسی 2013 میں آ کے جو پروفیسر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہوئی تھی، وہ اگرتلہ میں ملا تھا شیخ مجیب الرحمان، انڈین لوگوں سے ملا تھا، انڈین ڈیلیگیٹ سے ملا تھا کہ ہاں بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں۔ وہ بنگلہ دیش بنانا چاہتے تھے، انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم بنگلہ دیش نہیں بنانا چاہتے، ایسا نہیں تھا، وہ چاہتے تھے بنانا۔ ہاں بنگالی لوگوں کو کبھی بھی کنوے نہیں کیا گیا تھا کہ 1971 کا الیکشن جو ہے ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم نے بنگلہ دیش بنانا ہے۔ 1946 میں قائد اعظم نے کلیئر کٹ کنوے کیا تھا کہ ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اسی کے لیے ووٹ لینا ہے، جبکہ شیخ مجیب الرحمان نے کبھی کلیئر کٹ کنوے نہیں کیا بنگالیوں کو کہ 1971 کا جو الیکشن ہے وہ لٹمس ٹیسٹ ہے بنگلہ دیش بنانے کے لیے۔ وہ تو رائٹس بنگالیوں کے رائٹس کے لیے اٹھا تھا، بنگالیوں کے رائٹس کی بات کی تھی اس نے۔ جب بھی یاہیا سے ملا یا الیکشن سے پہلے جب بھی وہ بنگالیوں سے ملا، اس نے ایک ہی بات کی کہ پاکستان کو توڑنا، پاکستان کے دو ٹکڑے کرنا کبھی بھی اس کے منصب میں نہیں ہے، اس کے جو مقاصد ہیں ان میں شامل نہیں ہے۔ لیکن الیکشن ہونے کے بعد 15 مارچ کے بعد اس کی ٹون ہی اور تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ 1968 سے بنگلہ دیش بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب آپ خود سوچیں، کیا وہ بنگلہ دیش نہیں بنانا چاہتے تھے؟ تو کائنڈلی اپنے ہسٹوریکل فیکٹس کو تو ٹھیک کریں کم سے کم۔ شکریہ۔